یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں حلال چیزوں پر کتنا فوکس کیا گیا ہے، حلال چیزوں کی کتنی برکت اور فضیلت بتائی گئی ہے، اور وہی حرام چیزوں پر کیا کیا عذاب ہوتے ہیں سب بتایا گیا ہے۔ حلال ایک لائف سٹائل ہے۔ حلال کا مطلب صرف کھانے تک سیمت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پوری لائف سٹائل ہے جو ہمیں اسلام کے مطابق زندگی جینے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے 3 امپورٹنٹ ایسپیکٹ، یعنی حلال کمانا، حلال کھانا اور اسلامک ایتھکس ان ڈیلی لائف، یعنی اسلامک نیم جو ہمیں ڈیلی لائف میں کرنی چاہیے۔ تو اینڈ تک ضرور دیکھیے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اب پہلی بات کریں حلال روزی کی، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں حلال ارننگ کی۔ اسلام میں حرام اور حلال کی بہت امپورٹنس ہے، اور یہ صرف کھانا پینا تک ہی سیمت نہیں ہے، بلکہ حلال ارننگ کا مطلب ہے ایسے طریقے سے پیسے کمانا جو شریعت کے مطابق ہو۔ پہلی بات آتی ہے ربا سے بچنا۔ حرام ارننگ کا سب سے بڑا سورس ہے ربا، یعنی انٹرسٹ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انٹرسٹ کو صاف منع کیا ہے۔ ہمیں اپنے بزنس اور انویسٹمنٹ کو انٹرسٹ فری بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری بات آتی ہے دھوکے سے بچنا۔ اسلام میں دھوکہ دینا، فراڈ کرنا یا کسی کو چیٹ کرنا اسٹرکٹلی فوربیڈن ہے، یعنی معافی کے لائق بھی نہیں ہے یہ گناہ۔ جو پیسہ انسانی محنت اور ایمانداری سے کمایا جائے وہی حلال ہوتا ہے۔ کسی کو دھوکہ دے کر چیٹ کر کے کمایا ہوا پیسہ حرام روزی میں گنا جاتا ہے، جس کی نہ تو برکت ہوتی ہے، الٹا وہ اپنے ساتھ مصیبتیں لے کر آتا ہے۔ تیسری بات آتی ہے ایمانداری کا احساس ہونا۔ ہر کام میں ایمانداری بے حد ضروری ہے، چاہے آپ ایک چھوٹی سی شاپ چلا رہے ہو یا ایک بڑی کمپنی کے مالک ہو۔ ہر کسٹمر کے ساتھ فیئر ڈیلنگ کرنے اور اپنے پرومس کا خیال ضرور رکھیں، کیونکہ یہ آپ کا فرض بنتا ہے، کیونکہ کسٹمر آپ پر ٹرسٹ کر کے آپ کے پاس آتا ہے، اور کسی کا ٹرسٹ بریک کرنا ایک بہت ہی بری بات ہے۔ چوتھی بات ہے حلال پروفیشنز۔ ایسے پروفیشن یا بزنس میں کام کریں جو اسلام کے مطابق ہو۔ حرام چیزوں جیسے شراب، گیمبلنگ یا ان ایتھیکل کنٹینٹ کے پروڈکشن اور پروموشن سے دور رہنا سیکھیے، کیونکہ یہ سب چیزیں حرام روزی دیتی ہے۔ پانچویں بات آتی ہے محنت اور دعا۔ اپنے روزگار میں محنت کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں کریں، اور اپنے کام میں برکت کی طلب کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ ہمیں ایک سکون اور سیٹسفیکشن دیتی ہے۔ چھٹی بات آتی ہے اب انکم کا صحیح استعمال کرنا۔ جو پیسہ حلال طریقے سے کمایا گیا ہو اس کا صحیح استعمال بھی ضروری ہے۔ صدقہ اور زکوٰۃ دینا، خیرات دینا، اپنی فیملی کی ضرورت کو پورا کرنا اور ان نیسیسری ایکسپینسز سے بچنا، یعنی فضول خرچی سے بچنا ایک اچھی لائف کا حصہ ہے۔ تو انہیں فالو کر کے آپ حلال ارننگ کر سکتے ہیں، اور جو حلال ارننگ کری ہے اس کا بہتر یوز بھی کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں سیکنڈ ایسپیکٹ، یعنی حلال کھانے پر۔ اب بات کریں حلال کھانے کی، تو اسلام میں صرف حلال اور طیب یعنی پاک کھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ صرف شریعت کا حکم نہیں بلکہ ہیلتھ اور اسپریچویلٹی یعنی روحانی طاقت کے لیے بھی ضروری ہے۔ پہلی بات آتی ہے حلال میٹ کا کانسیپٹ۔ حلال میٹ وہ ہوتا ہے جو شریعہ کے مطابق ذبح کیا گیا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، اور اس پروسیس میں اسے ان نیسیسری پین نہ ہو، اس جانور کو زیادہ انسانی طور پر تڑپایا نہ گیا ہو، اسے پراپر کھلایا پلایا گیا ہو۔ اب دوسری بات آتی ہے انگریڈینٹس کا دھیان ضرور رکھیں۔ صرف میٹ ہی نہیں بلکہ پیکیج فوڈ پروڈکٹ میں بھی حلال اور حرام کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ ویسے ہی پروڈکٹ خریدیں جن پر گرین مارک لگا ہو، کیونکہ وہ ویج ہوتے ہیں۔ باقی کے پروڈکٹ پر آپ کو ڈیٹیل نہیں پتا کہ وہ ماس جھٹکے کا ہے کہ حلال ہے۔ پروڈکٹس کے لیبلز پڑھیں اور ویریفائی کریں کہ کوئی حرام انگریڈینٹ جیسے کہ الکوہول یا پگ میٹ شامل نہ ہو۔ حلال کے ساتھ طیب بھی ضروری ہے، یعنی پاک اور سیف فوڈ۔ ہر وہ چیز جو ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہو، چاہے وہ حلال ہی کیوں نہ ہو، اسلام اسے اوائڈ کرنے کا مشورہ دیتا ہے۔ پروسیسڈ فوڈز، اوور کنزمپشن آف شوگر اور انہیلدی ڈرنکس کا استعمال کم کرنا چاہیے۔ چوتھی بات آتی ہے گریٹیٹیوڈ اور شیئرنگ۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں اللہ کا شکر ادا کرنا ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے حلال فوڈ کے لیے۔ ساتھ ہی ضرورت مند لوگوں کے ساتھ اپنے کھانے شیئر کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ اب بات کریں ایتھیکل کنزمپشن کی، تو اپنے کھانے کے سورس کا خیال رکھیں۔ یہ دیکھیں کہ جو چیز آپ کنزیوم کر رہے ہیں وہ ایتھیکل طریقے سے بنی ہو اور کسی کے ساتھ ظلم کر کے نہیں بنائی گئی ہو۔ فوڈ ویسٹیج سے ضرور بچیں۔ اسلام ہمیں فوڈ ویسٹ کرنے سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمیشہ اپنے پلیٹ میں اتنا ہی کھانا لیں جتنا آپ کنزیوم کر سکتے ہیں۔ ایکسٹرا کھانا لے کر بعد میں اسے ویسٹ کرنا نہ صرف ویسٹ آف فوڈ ہے بلکہ ایک بیڈ مینرز اور ان ایتھیکل پرسن ہونے کا بھی ثبوت دینا ہے۔
क्योंकि अपनी ज़रूरत से ज़्यादा फूड खाने में लेना और बाद में उसे वेस्ट करना आपके अपनों के सामने या फिर आपके सीनियर्स के सामने आपका गलत इंप्रेशन दे सकता है। वो सामने वाले इस चीज़ से आपकी नीयत को जज कर सकते हैं और इन चीज़ों से आप ही की पर्सनैलिटी को नुकसान होगा। अब बात करें आखिरी एस्पेक्ट यानी इस्लामिक एथिक्स इन डेली लाइफ। एक हलाल लाइफस्टाइल एक अर्निंग और फूड तक ही नहीं बल्कि हमारी डेली लाइफ के हर एस्पेक्ट को कवर करता है। इस्लामिक एथिक्स को अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड करना हमें एक बेहतरीन इंसान बनाता है। पहले बात आती है ईमानदारी और ट्रुथफुलनेस। हर बात में ईमानदारी रखना और सच बोलना एक मोमिन की पहचान है। झूठ बोलना ना सिर्फ गुनाह है बल्कि ये आपके कैरेक्टर को भी वीक करता है, दूसरों के सामने आपके इंप्रेशन को भी डाउन करता है क्योंकि झूठ की उम्र बहुत थोड़ी होती है। दूसरी बात आती है अदब और अखलाक। अपने पेरेंट्स, टीचर्स, सीनियर्स और बड़े बुजुर्गों का अदब ज़रूर करें और छोटे बच्चों के साथ प्यार से पेश आना एक अच्छी लाइफ का हिस्सा है। तीसरी बात आती है हुकूकुल इबाद यानी राइट्स ऑफ अदर्स। इंसानियत का असल हुस्न तब समझ आता है जब हम दूसरों के हुकूक का ख्याल रखें, अपने नेबर्स, एम्प्लॉयज़ और फैमिली के साथ अच्छा सलूक करें, सभी के हुकूक को अदा करने की कोशिश करें। अब बात आती है टाइम मैनेजमेंट की, तो इस्लाम हमें वक्त की अहमियत का एहसास दिलाता है। हर काम वक्त पर करना और अपने वक्त का सही इस्तेमाल करना एक सक्सेसफुल लाइफ का राज है। पांचवी बात आती है सफाई और प्योरिटी। सफाई निफ्स ईमान है यानी पाकी आधा ईमान है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल है। अपने सराउंडिंग्स और पर्सनल हाइजीन का ध्यान ज़रूर रखें। दुआ और इबादत। हलाल लाइफस्टाइल में अल्लाह के साथ कनेक्शन मेंटेन करना सबसे बेहद ज़रूरी है। अपने रोज़ाना की ज़िंदगी में नमाज, कुरान की तिलावत और दुआ को शामिल ज़रूर करें क्योंकि इन्हीं सब कामों के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। अब बात करते हैं सब्र और फॉरगिवनेस यानी माफ़ी की। तो हर छोटी बड़ी बात पर सब्र रखना और लोगों की गलतियों को माफ़ करना एक मोमिन का खास हुस्न है। ये ना सिर्फ ज़िंदगी को बेहतर बनाता है बल्कि आपको अल्लाह के करीब करता है और लोगों के सामने भी आपकी रिस्पेक्ट को ऊंचा उठाता है। कम्युनिटी वेलफेयर। अपने कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम करना, चैरिटी में हिस्सा लेना और अपने से कमज़ोर लोगों की मदद करना एक हलाल लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फाइनेंशियली प्लानिंग। अपने माल का बजट बनाना, अननेसेसरी डेब्ट से बचना और अपने खर्चे और इनकम को बैलेंस करना बेहद ज़रूरी है ताकि आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकें। रिस्पेक्ट फॉर क्रिएशन। सिर्फ इंसानों की ही नहीं बल्कि एनिमल्स, इन्वायरमेंट और हर मखलूक के साथ इंसानियत और रहम का सलूक ज़रूर करें। नेचर को प्रोटेक्ट करना भी इस्लामिक एथिक का एक हिस्सा है। अपने आसपास के इन्वायरमेंट को साफ रखें और उससे प्रोटेक्ट करें। तो दोस्तों, ये था एक हलाल लाइफस्टाइल का छोटा सा ओवरव्यू। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एक कंप्लीट गाइड है जो हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब कर सकती है। अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो ही इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।